رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سحری۔ سحری کا موضوع الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ سحری روزے کا ایک اہم حصہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں روزہ جو ہے سحری سے شروع کیا جاتا ہے۔ سحری روزے کی سٹارٹنگ ہے۔ سحری سے روزے کی سٹارٹنگ تو ہوتی ہے، لیکن یہیں سے اب کویشچن یہ آتا ہے کہ سحری کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ تو اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ بھی رکھا کرتے تھے، پر ہمارے اور ان کے درمیان اللہ پاک نے یہ فرق کیا کہ ہمیں سحری کی نعمت سے نوازا اور ان کے یہاں پر سحری نہیں تھی۔ آپ سوچیں کتنا ڈسپلن قائم کیا اللہ پاک نے کہ ہم لوگ سحری رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے، سحری کرتے ہیں جب، کہ اب ہمارا روزہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یہ ڈسپلن اللہ پاک نے ہماری سحری کے ذریعے ہمارے روزوں میں سٹارٹنگ پہ قائم کیا۔ ہمارے لیے اللہ پاک نے اتنی رحمت کی کہ سحری کا وقت ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس کے مطابق فرمان ہے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اس کو مت چھوڑو، چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کتنا اعتدال سکھاتا ہے۔ جیسے ابھی پہلے بات ہوئی، جیسے کہ ہم لوگ سارا دن ہمیں جہاں پہ کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، وہیں پہ روزے کے سٹارٹنگ پہ بات ہمیں مطلب کہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ بھی کھانا پینا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں سے سحری کے ٹائم پر آپ لوگ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، چاہے بھر پیٹ کھانا کھائیں یا پھر آپ ایک کھجور سے بھی سحری کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کھجور ہے وہ سحری کے ٹائم پر کھانا پسندیدہ ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، پانی یوز کر سکتے ہیں، لیکن کھجور جو ہے وہ بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے، تو کھجور کھائیے، ساتھ میں بے شک آپ کھانا بھی کھائیے، لیکن کھجور ضرور اختیار کریں۔ اب سحری سے متعلق کچھ چیزوں سے مطلب کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ بہت سے لوگ صرف سحری اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ صبح جلدی اٹھ نہیں پاتے، ان کو اٹھنا مشکل لگتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ سحری کھانے والوں کو کیا ان کے لیے مطلب کتنی ان کے لیے برکت ہے، اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ ان کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اور یہ ایک بابرکت چیز ہے اور سحری کھا کے روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ لیکن ٹرائی کس طرح کی جائے؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو جتنی جلدی ہم سوئیں اتنی جلدی ہم صبح اٹھ سکتے ہیں۔ اپنی عبادت کو کرنا اچھی بات ہے، جتنا آپ کریں عبادت اتنی ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن رات کو سونے کا ایسا اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں جس سے کہ ہماری عبادت میں بھی کمی بیشی نہ ہو اور ہم جلدی سو کر جلدی اٹھ بھی سکیں۔
یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، مطلب کہ دل ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی ابھی اٹھے ہیں، بالکل دل نہیں کر رہا، رات کو بھی کھایا تھا، تو اس ٹائم پر لازمی کچھ نہ کچھ لیں، جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی، بے شک تھوڑا سا پانی لیں، تھوڑا سا دودھ لے لیں یا پھر کھجور لے لیں، تھوڑا سا ضرور کچھ نہ کچھ اختیار کریں۔ ایک دن تھوڑا لیں گے، دوسرے دن تھوڑا لیں گے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کر آپ کھانا جو ہے اپنا سحری کے ٹائم پہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، اور یہ ہیبٹ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک دن آپ تھوڑا لیں تو اس سے اگلے دن تھوڑا اور کھانے کا دل کر ہی پڑتا ہے، تو اس طرح سے آپ یہ بھی اپنی ہیبٹ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے برعکس اگر دیکھا جائے تو جہاں ہاں کچھ لوگ مطلب کھانے کو زیادہ پریفر نہیں کرتے، وہیں کچھ لوگ بہت زیادہ اہتمام کر لیتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نیند طاری ہو جاتی ہے، اور نیند ایسی آتی ہے کہ سستی بڑھ جاتی ہے، اور سستی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ نہ تو اپنی عبادت ٹھیک سے کر پاتے ہیں، اور وہیں پہ ہم لوگ سو جاتے ہیں، کیونکہ فجر کا تو ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ فرشتے مطلب کہ ہماری لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اس ٹائم پر عبادت کو لازمی کرنا چاہیے، تو احتیاط کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ بھی اہتمام نہ ہو جائے اور بالکل ہی سحری کو چھوڑ بھی نہ دیا جائے۔ اسی طرح سے سحری کے وقت کھانا کھا کر سو جانا دو طرح سے ہمیں نقصان دیتا ہے۔ ایک طرح سے اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ کھانا کھا کر سو جانا مطلب کہ سحری کے بعد سونے کو دل کی سختی کا سبب بتایا ہے، یعنی فوراً سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم لوگ سحری کھا لیتے ہیں اور سحری کھانے کے بعد ہم لوگ فوراً سو جاتے ہیں، اس سے ہمارا جو دل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان تو ہم سب کو پتہ ہے، الحمدللہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مطلب کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، اس سے ہمارے جو دل کی شاریان ہوتی ہیں، جو شاریانوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی نقصان اور دنیاوی نقصان دونوں کتنا مطلب کہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارا دل سخت ہو رہا ہے، وہیں ہمارا دل جو ہے اس کے لیے دونوں طرح سے ہی نقصان دہ ہے، تو روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے یہ چیز بہتر نہیں ہے کہ آپ سحری کھا کر سو جائیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ٹائم پر ہم خاص طور پر اپنی جو سحری ہے اس کو نہ تو بہت زیادہ کریں نہ ہی بہت کم کریں، اس کو مناسب رکھیں اپنا، تاکہ ہم لوگ اس کے بعد جو ایک بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے اس میں خشوع اور خضوع سے نماز ادا کر سکیں۔ بہترین عبادت کا وقت ہے وہ، اس وقت تھوڑا بہت کھانے کے بعد انسان کے لیے بہت سعادت کا باعث ہو سکتا ہے، اور اس کی روحانی جو ایک قوت ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس چیز کا بہت خیال کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو بہت ہی زیادہ عام ہے اور پائی جاتی ہے، لوگ اکثر یہ جو وقت ہوتا ہے اس کو فون یوز کرنے میں نا گزار دیتے ہیں، مینس کہ سحری ہو گئی، نماز ادا ہو گئی، اب فون یوز کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ فجر کا وقت بہت اہم وقت ہوتا ہے، اس وقت کو نماز پڑھنی چاہیے، اس وقت پہ خاص طور پہ تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ذکر اذکار کرنا چاہیے، اللہ پاک کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دینا چاہیے، اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہم لوگ اکثر اوقات بھول جاتے ہیں، کچھ مطلب کہ اپنے گھروں کے کام کاج میں ویسے ہی مطلب بھول جاتے ہیں، تو یہ پوائنٹس یاد دہانی کروانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ اللہ ہم سب سے راضی ہوں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔